معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے 2-3 اعلانات کرنے اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلی بات، الحمدللہ اس ادارے کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ لجنہ علماء لفتہ کا جو پہلا فتویٰ الحمدللہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ منفرد کام ہے کہ کبار علماء، جید علماء مولانا عبدالستار حماد حافظ اللہ کی زیر سرپرستی اور زیر امارت انہوں نے دن رات محنت کی ہے اور ایک فتاوے کے اوپر کام شروع کیا۔ اس کی پہلی جلد آ چکی ہے اور وہ جلد باہر موجود ہے۔ تمام احباب جو علمی ذوق اور شوق رکھتے ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں، نو پروفٹ کے اوپر وہاں پہ لگائی گئی ہے، اور یہ الحمدللہ اس ادارے کی حسنات میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ دوسری بات، وہی آپ کے سامنے ریمائنڈر رکھنا ہے کہ جو دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، حقیقت میں آپ کے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے مستحق ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک جب دین کے اداروں، دینداروں کو اور علماء کو اپنے صدقات، زکوٰۃ، عطیات دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی سائل کو، کسی فقیر کو، کسی اور کو نہیں تھے دیا کرتے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ صرف انہی کو دیتے رہتے ہیں۔ کہا دھرتی کے اوپر، زمین کی پشت کے اوپر اس سے بڑا نیکی کا کام اور انبیاء کی وراثت، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور مصرف بہتر نہیں لگتا۔ ان کی رائے ہے کہ مجھے اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں لگتا، کیونکہ یہ کام کس کا؟ انبیاء کا، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور دین کا ابلاغ انبیاء ہی کی وراثت ہے۔ تو میں اپنے مصرف کو، زکوٰۃ کے مصرف کو، صدقات کے مصرف کو اس لیے یہاں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان میں سے ایک عالم پیدا ہوگا، پھر ہزاروں طالب علم پیدا ہوں گے، پھر ان میں سے ایک حافظ پیدا ہوگا، پھر ہزاروں حافظ پیدا ہوں گے، پھر ایک حافظ آئے گا۔ یہ سلسلہ گویا صدیوں کے اوپر محیط ہو جاتا ہے۔ ایک وقت کا انفاق انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں ختم ہو گیا، نہیں، 14 صدیاں بھی بیت جائیں تو جو ہمارے استادوں کے استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں، انہی سے ہم نے حدیث پڑھی ہے، انہی سے قرآن پڑھا، گویا وہ صدقہ جاریہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اور دین کے ادارے میرے بھائیوں، جیسے گزشتہ خطبے میں کہا تھا، سیکولر اداروں کو، ہسپتالوں کو، اس طرح کے اداروں کو لوگ زکوٰۃ اور ڈونیشن دے دیتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن جس نے معاشرے میں دین کا ابلاغ کرنا ہے، اور اگر یہ مدارس نہ ہوں، اللہ کی قسم علماء کے اقوال موجود ہیں، اگر علماء نہ ہوں، اگر دین کے طالب علم نہ ہوں تو معاشرے درندے بن جائیں، معاشرے جانور بن جائیں۔ جائیے یورپ کا نظارہ کر لیجئے، انسان ہے کہ جانور ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی تمیز نہیں۔ جانوروں سے بھی آگے ہیں، جانوروں سے بھی کئی معاملات میں آگے ہیں۔ گیز اینڈ لیسبینز کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، شادیوں کو لیگلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے معاشرے سے اس طرح دین کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں، دینی اداروں کے اوپر جو ظلم و ستم اور آپ کے سامنے جو دور دینی اداروں نے گزارا ہے، FATF کا، وقف املاک کا بل، ہر قسم کی امداد پہ پابندی، ہر قسم کے چندے کے اوپر پابندی، تو اگر آپ اسی طرح مدارس کا گلا گھونٹتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ دین کا ابلاغ کرنے والے آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، معاشرہ جانور بن جائے گا۔ اور آپ اس ضمن کے اندر پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ عورتوں کی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے ارادہ کیا تھا 1 رمضان کو کھلے گی، اور کھل گئی اللہ کے فضل و کرم سے، بن بھی گئی، اور ایک خوشخبری کی بات بتاؤں، بھر بھی گئی۔ ہم یہ سمجھتے تھے شاید یہ 400 عورتوں کی جو جگہ ہے ہمارے لیے 3, 4, 5 سال کے لیے کافی ہو جائے گی، الحمدللہ پہلے جمعے میں ہی بھر گئی تھی۔ آج کے جمعے کی ابھی اطلاع نہیں، لیکن اللہ کے ہم امید ہے کہ بری ہوگی۔ یہ جو 4 منزلیں بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، اس کے لیے سریہ دینا ہو سریہ دے، سیمٹ دینا ہو آپ سے ضروری نہیں، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا سریہ دے، سریہ دے، جو جس کا دل کرتا سیمٹ دے، سیمٹ دے، بجری دینا چاہتا ہے بجری دے، ریت دینا چاہتا ہے ریت دے، جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ یہ آپ ہی کے ادارے ہیں، یہ آپ ہی کے لیے قائم کیے گئے ہیں، تو ان اداروں کے ساتھ حسب استطاعت تعاون کریں۔ اور تیسری بات جو ہے، ہم اعلان ہے میرے بھائیوں، پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ جمعے کا ٹائم ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے، اس کا رمضان کا مہینہ ہے، مسجدوں کو آپ نے بھرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا رہا اب تو رمضان میں کچھ دن بھی باقی نہیں رہ گئے، آدھا رمضان سمجھے گزر گیا ہے، گزر چکا ہے، اپنے آپ کو مسجدوں کے لیے وقف کر دیں، کوئی کچھ دن تو کاروباری شٹر ڈاؤن کر دیں۔ اپنے وہ باپ جو بزرگ ہو چکے ہیں، جن کو آپ نے صرف اس لیے دکان کے اوپر بٹھانا ہوتا ہے یا کارخانوں میں بٹھانا ہوتا ہے کہ سرپرستی ہو، ان کو فارغ کیجیے، اور ان کو مسجدوں کے اندر آپ کے ان کاموں کی وجہ سے
اپنے باپوں کو رمضان میں کچھ کاروبار کو کم ٹائم دے دیجئے، کوئی فرق پڑ جائے گا. یہی مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر آپ کی آسانی کے لیے کچھ چیزیں آرگنائز کی جاتی ہیں. کتنے کتنے جید علماء الحمدللہ اس مرکز میں آتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بھی اسی طرح توجہ کرنی چاہیے. فجر کے دروس ہیں، ہر روز فجر کے بعد درس ہوتا ہے، ہر روز تراویح کے اندر درس ہوتا ہے، اور اس تراویح کے درس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیوٹی. جیسے آج خطبے کے اندر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ میں منہ میں زیرے والی بات بھی نہیں، تو وہ کنٹینیو کر کے بندہ کچھ تفصیل سے بات سمجھ لیتا ہے. پھر علماء کے دروس ہوتے ہیں فجر کے بعد، آپ سب کو ان دروس میں شامل ہونا چاہیے، کم از کم رمضان میں ہو. یہ تعلیم و تزکیہ کا کورس ہے. پھر آخری عشرے میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز کے اندر حافظ شریف حافظہ اللہ آ رہے، حافظ فرقان الہی آئیں گے، مولانا مطیع اللہ باجوہ، سبطین نقوی صاحب، یوسف پسروری صاحب، محتسب بھائی کا انشاءاللہ 27ویں کو اور پہلے بھی درس ہوں گے، ابتسام بھائی کا 29ویں کو خطاب ہے. یہ جو سارے جید علماء ہیں، مولانا اشتیاق معاویہ صاحب، تنویر الاسلام صاحب، ظہیر صاحب، فہیم صاحب، یہ کس کے لیے ارینج کیے گئے؟ آپ کے لیے. اور اگر آپ ہی ان کا اکرام نہیں کریں گے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کا اور سنہری موقع ہے. خدا کی قسم لوگ ان علماء کے پیچھے میلوں سفر کر کے جاتے ہیں اور وہ یہاں آپ کے مرکز میں آتے ہیں، اور اگر آپ اس سنہری موقع کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اسی طرح اعتکاف کا اعلان ہے کہ اعتکاف کی نشستیں محدود رکھی ہوئی ہیں، تھوڑی باقی ہیں. تو احباب جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ 18 رمضان سے پہلے اپنے اعتکاف فارم جمع کرا دیں. اور آپ سے یہ گزارش ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کا ذکر ہی اللہ تعالیٰ نے مسجدوں سے کیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں عورت گھر میں اعتکاف کر لے، وہ گھر کے اندر عبادت کر لے، اعتکاف کا نام اس کو نہیں دیا جا سکتا. اعتکاف صرف مسجد میں ہے. اور ہم نے اس دفعہ یہ پلاننگ کی ہے کہ آپ نے جو اعتکاف بیٹھنا ہے، نیچے جن حضرات کو یہ دقت ہوتی ہے کہ ہم نے اوپر نہیں جانا، ہماری طرف سے اجازت ہے وہ نیچے اعتکاف بیٹھے، لیکن نیچے وہ خیمے نہیں لگا سکتے. اسی طرح عورتوں کے جو نئے حال ہیں، نئی مسجد ہے، وہاں پہ بھی عورتیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، کریں، لیکن خیموں کے بغیر. خیمے لگیں گے مردوں کے مسجد میں اوپر والے حال میں، اور عورتوں کے لیے جو عورتوں کا پرانا حال تھا وہاں پہ خیمے لگیں گے. تو انتظامیہ کے ساتھ ان معاملات میں بھی تعاون کریں، جو ایک ضابطہ بن جائے. اگر حرم کعبہ میں، اگر مسجد النبی میں آپ بغیر خیموں کے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو دیگر مساجد کے اندر بھی انتظامیہ کی سہولت کے لیے یہ امور اختیار کر لینے چاہیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.